فقیہ و شارح قرآن و مفتی اعظم، وہ جس کی ذات میں تھیں جلوہ گر تمام صفات، وہ البلاغ کا داعی و دعوت تبلیغ، رئیس آئینہ علم و فضل جس کی ذات، یہ ذکر تھا کہ کہوں کوئی مصرع تاریخ، یہ فکر تھی کہ لکھوں سال اختتام حیات، تو ایک تجلی غیبی نے دی صدا کے لکھو، تجلیات محمد شفیع سال وفات۔ 1396 ہجری۔ طرز معیشت۔ حضرت والد صاحب کا طرز معیشت ہمیشہ انتہائی سادہ رہا، ساری عمر ایک ہی لباس، ایک ہی سی وضاقتہ کے پابند رہے۔ طرز بود و ماند میں ہمیشہ تواضع، سادگی اور مسکنت کی جھلک نمایاں رہی۔ آمدنی کے لحاظ سے آپ پر مختلف قسم کے ادوار گزرے۔ دارالعلوم دیوبند میں 15 روپے سے لے کر 65 روپے ماہانہ تک آپ کی تنخواہ رہی۔ اس کے بعد مدت تک کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ پاکستان آنے کے بعد ابتدائی زمانہ بہت عسرت میں بسر ہوا، پھر وہ دور بھی آیا کہ بورڈ تعلیمات اسلام کی رکنیت کے زمانے میں 1000 روپے ماہانہ الاؤنس ملنے لگا، لیکن اس تمام اتار چڑھاؤ کے مختلف زمانوں میں آپ کا طرز معیشت یکساں ہی رہا۔ نہ عسرت کے زمانے میں کبھی بخل سے کام لیا، نہ فراخی کے دور میں کبھی اسراف سے۔ البتہ آمد و خرچ ہمیشہ انتظام کے ساتھ فرماتے، ہر قسم کے اخراجات کی الگ الگ مدیں مقرر تھیں۔ جتنی آمدنی ہوتی ضرورت کے لحاظ سے مختلف مدوں میں تقسیم ہو جاتی، اور جس مد میں جتنے پیسے ہوتے اسی کے لحاظ سے خرچ بھی فرماتے۔ زمانہ دراز تک یہ معمول رہا کہ ماہانہ اخراجات کا تحریری حساب رکھتے۔ وہ کاپیاں اب تک محفوظ ہیں جن میں آپ نے چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑی آمدنی میں کام چلانے کے لیے بخل کی نہیں، انتظام اور قناعت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنی آمدنی کو انتظام کے ساتھ خرچ کرے تو تھوڑی رقم میں بھی کام بن جاتا ہے، اور بدنظمی سے کرے تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ لوگ معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے آمدنی بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، حالانکہ آمدنی کا بڑھنا غیر اختیاری عمل ہے، اور جو کام اپنے اختیار میں ہے اسے پہلے کرنا چاہیے، یعنی یہ کہ اخراجات کم کیے جائیں اور قناعت اختیار کی جائے۔ جتنی آمدنی جائز ذرائع سے بس میں ہو، اخراجات کا معیار اسی کے مطابق رکھا جائے۔ بورڈ تعلیمات اسلام کا الاؤنس بھی صرف چند سال جاری رہا، وہ بھی اس شان استغنا سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ اپنی زندگی کے کسی کام کا مدار اس پر نہیں رکھا تاکہ دینی ضرورت داعی ہو تو استعفیٰ دینے میں کوئی معاشی مسئلہ کبھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس کے بعد پھر وہی کیفیت تھی کہ کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہ تھا۔ دارالعلوم کراچی کی بنیاد پڑ چکی تھی، مگر اس سے آپ نے تنخواہ لینا پسند نہیں فرمایا۔ جب تنگی زیادہ ہوئی اور قرضوں کا بار بڑھ گیا تو دارالعلوم کی مجلس منتظمہ کی درخواست پر 500 روپے ماہوار لینا منظور فرما لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ فراخی فرمائیں گے تو یہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ترقی معکوس فرمائی اور 500 کے بجائے 300 روپے ماہانہ لینے شروع کر دیے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ لینے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا۔ جتنی رقم اس وقت تک دارالعلوم سے لی تھی اس کا پورا حساب اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کی واپسی کی فکر میں رہے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جتنی تنخواہ اس عبوری دور میں دارالعلوم سے لی تھی اس کی پائی پائی واپس کر دی۔ جس زمانے میں معاشی طور پر آپ کا ہاتھ تنگ رہا، اس دور میں بھی یہ بات اولاد تک پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ ہم لوگوں کی صرف ضروریات ہی نہیں، جائز اور معتدل شوق بھی پورے فرماتے رہے، لیکن ساتھ ہی فضول خرچی سے اجتناب کی بھی عادت ڈالی، اور اس بات پر ہمیشہ نگاہ رکھی کہ دنیا طلبی ہی زندگی کا مقصد ہو کر نہ رہ جائے۔ اپنی اولاد سے خطاب کرتے ہوئے بارہا ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاشی پریشانی و بدحالی سے تو محفوظ رکھے، لیکن بہت زیادہ مالدار بھی نہ بنائے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ والے دنیا کے تمام کاروبار عام انسانوں کی طرح انجام دیتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔
اس جملے کی مکمل عملی تفسیر ہم نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھی۔ آپ کو اللہ تعالی نے کسب معاش کے لیے تجارت، زراعت اور اجارہ تینوں سنتوں پر عمل کی توفیق بخشی۔ تجارت اس طرح کی کہ صرف 5 روپے کی سرمایہ سے دارالاشاعت کا کام شروع کیا، جو کتابوں کی نشر و اشاعت کی شکل اختیار کر گیا۔ زراعت اس طرح فرمائی کہ دیوبند میں باغ لگایا۔ اس کے علاوہ کتابت اور جلد سازی کا بھی کام کیا، اور تنگ دستی سے لے کر وسعت و فراخی تک ہر قسم کے سرد و گرم چکھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کی محبت آپ کو چھو کر بھی نہیں گئی، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ دیوبند میں عمر کا بیشتر حصہ آپ نے ایک تنگ کمرے میں گزارا۔ آخر زمانے میں اللہ تعالی نے وسعت دی تو خود اپنے شوق سے ایک کشادہ مکان بنوایا، اس کی ایک ایک اینٹ پر محنت خرچ کی، یہاں تک کہ وہ آپ کی راحت کا بہترین سامان بن گیا۔ آپ کو شجرکاری کا بھی شوق تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت صحیح ہو تو درخت لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ درخت قائم رہے گا، اس سے جتنے آدمی فائدہ اٹھائیں گے، درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ دیوبند ہی میں ایک باغ لگایا، جس میں بڑے شوق اور محنت سے مختلف پھلوں بالخصوص آم کے درخت جمع کیے۔ لیکن اس اثناء میں پاکستان بن گیا اور ہجرت کا مرحلہ اس وقت آیا جب اس باغ پر پہلا پھل آ رہا تھا۔ آپ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے، اور اکثر تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ بفضلہ تعالی جس روز میں نے اس گھر اور اس باغ سے قدم نکالا ہے، وہ گھر اور باغ میرے دل سے نکل گئے، اور اب مجھے بعض اوقات سوچ کر بھی اس گھر کے بعض حصوں کا نقشہ یاد نہیں آتا۔ چنانچہ ساری عمر کبھی ایک مرتبہ آپ کو اس گھر یا باغ کا حسرت سے تذکرہ کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح کراچی آنے کے 7 سال بعد اللہ تعالی نے لسبیلا ہاؤس میں وسیع اور آرام دہ مکان عطا فرمایا، لیکن چند سال اس میں مقیم رہنے کے بعد دارالعلوم کی ضرورت داعی ہوئی کہ اپنا قیام یہاں منتقل فرما لیں۔ چنانچہ اس کشادہ اور آرام دہ مکان کو چھوڑ کر یہاں تشریف لے آئے، اور ایک ایسے تنگ مکان میں سال ہر سال گزارا کیا جس کی چھتیں ناپختہ تھیں اور برسات کے موسم میں کمرہ بری طرح ٹپکتا تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد لسبیلا کے مکان کے راحت و آرام کو یاد کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ غرض دنیا کی بڑی سے بڑی منفعت کے ہاتھ سے نکل جانے پر کبھی حسرت کرتے آپ کو نہیں پایا۔ اور بہادر شاہ ظفر مرحوم کا یہ شعر جو آپ ایسے مواقع پر اکثر پڑھا کرتے تھے، آپ کے قلب کی کیفیت کی تصویر تھا۔ یہ کہاں کا فسانہ سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا۔ یہ کہاں کا فسانہ سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا۔ کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔